السلام علیکم۔ کلاس 12 100 مارکس کی اردو کے ساتھ آج میں آپ کے روبرو ہوں، اور آج میں 50 آبجیکٹیو کوشچنز آپ سے پوچھوں گا۔ جواب دینے کے لیے آپ کو وقت ملے گا، تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بغیر وقت گوائے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پرومس کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، مثنوی؟ تو جواب ہے افسانہ۔ دوسرا سوال ہے، غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مکتوب نگاری۔ تیسرا ہے، کس صنف میں مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ ناول، افسانہ، انشائیہ، داستان؟ داستان۔ چوتھے نمبر کا سوال ہے، غالب شکن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ امیر حنفی، علی سردار جعفری، خلیل الرحمن اعظمی، یگانہ چنگیزی؟ یگانہ چنگیزی۔ پانچواں سوال ہے، میر امن دہلوی سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ باغ و بہار۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ 1 2 3 4؟ تو 4 بیان کیے گئے ہیں۔ کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ جے پرکاش نارائن نے۔ نظم آوارہ کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ جوش، مجاز، اقبال، شاد؟ مجاز۔ 9واں نمبر کا سوال ہے، کس شاعر کو شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے؟ تو ولی کو، ولی دکنی کو۔ 10واں نمبر کا سوال ہے، دائم پڑا ہوا تیرے گھر در سر نوکر پر نہیں ہوں میں، کیا ہوگا؟ تو در ہوگا، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، اور وہ یہ ہے، سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ مرثیہ گو، قصیدہ گو، رباعی گو، داستان گو؟ تو قصیدہ گو۔ کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ؟ مرثیہ۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مثنوی، داستان، ناول، افسانہ؟ داستان۔ بھولے بسرے گیت کس کی تخلیق ہے؟ شفیع جاوید، جیلانی بانو، وزیر آغا، محمد محسن؟ شفیع جاوید۔ مجھے دل کی خطا پر یاس نہیں آتا، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ گھبرانا، شرمانا، اترانا، جھلانا؟ شرمانا۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ برق کلیسا کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اقبال، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری، امیر حنفی؟ تو اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے برق کلیسا۔ اب چلتے ہیں 17 نمبر کے سوال کی طرف، جو یہ ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ نواب واجد علی شاہ، جان گلکراسٹ، رجب علی بیگ سرور، آصف الدولہ؟ جان گلکرسٹ۔ درج ذیل میں کون سی نظم امیر حنفی کی ہے؟ متشاعر، میرا سفر، کھیتی، گفتگو؟ کھیتی۔ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ غالب، یگانہ چنگیزی، امیر حنفی، علی سردار جعفری؟ عطا کاکوی کا انتقال کہاں ہوا؟ کاکو، مظفرپور، پٹنہ، گیا؟ تو پٹنہ میں ہوا۔ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم، جسوم، اجسام، جسیم؟ تو اجسام۔ جسم کی جمع ہے اجسام۔ 21 نمبر کے سوالات ہو چکے ہیں، اور اب چلتے ہیں 22 نمبر پر۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ باغ، افواہ، بندوق، اذان؟ باغ۔ ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ بازار، اظہار، پوشاک، اشارہ؟
پوشاک۔ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالات، احوال، حالتوں، حالاتوں۔ احوال۔ محل کیا ہے؟ اسم ظرف، اسم آلہ، حاصل مصدر، صفت۔ اسم ظرف۔ 26 نمبر کا سوال ہے، درج ذیل میں اسم آلہ کون ہے؟ دستانہ، سجاوٹ، خوبصورت، کتب خانہ۔ دستانہ۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ تو گھبراہٹ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ اس مصرعے میں وہ کیا ہے؟ صفت، موصوف، ضمیر، فاعل۔ ضمیر۔ جنگجو سپاہی میں جنگجو کیا ہے؟ اسم آلہ، اسم ظرف، صفت، فعل۔ صفت۔ حامد روٹی کھا رہا ہے، اس جملے میں حامد کیا ہے؟ مفعول، فاعل، فعل، فعل ناقص۔ فاعل۔ شاہد نے یہ غزل پڑھی، یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ جملہ ماضی بعید۔ 31 نمبر کا سوال تھا یہ، اور اب ہم لوگ چلتے ہیں 32 نمبر کے سوال کی طرف۔ خلوت کی ضد کیا ہوگی؟ ظاہر، باطن، جلوت، رحمت۔ تو جلوت۔ شرم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ بے شرم، عزت، حیا، وفا۔ حیا۔ وہ اس باغ کا نگہبان ہے، اس جملے میں لاحقہ کیا ہے؟ بان۔ اپنا الو سیدھا کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نکالنا، فائدہ پہنچانا، الو پکڑنا، رنجیدہ ہونا۔ مطلب نکالنا۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا۔ بے پرواہ ہونا۔ 14 سوالات اور بچے ہوئے ہیں، تو اب ہم لوگ چلتے ہیں 37 نمبر کے سوال کی طرف۔ ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا کس کہاوت کا مطلب ہوتا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اونچی دکان پھیکی پکوان۔ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ خاصہ ماں کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کھانا پکانے والا ملازم، چیر پھاڑ کرنے والا جراح، تماشا دکھانے والا، محنت کرنے والا مزدور۔ تو یہ کھانا پکانے والا ملازم۔ کے بعد ہے کون سا جملہ درست ہے؟ احمد بولے ہے، احمد بولا ہے، احمد نے کہا ہے، احمد کہی ہے۔ احمد نے کہا ہے۔ 40 نمبر میں ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ خبریہ، استجابیہ، امریہ، سوالیہ۔ تو امریہ۔ نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ۔ 9 سوالات اور بچے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے غزل کا پہلا، اس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، حسن مطلع، زیب مطلع۔ تو مطلع کہلاتا ہے۔ درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ بازار، باغیچہ، پہاڑ، باغ۔ باغیچہ۔ درج ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ گنگا، ندی، پہاڑ، آدمی۔ اس میں معرفہ یعنی پروپر ناؤن گنگا۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ لقب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ لقب، عرف، تخلص، خطاب۔ تخلص۔ اور اب آخری 4 سوالات آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ ہیں، ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ پرچم، جوگن، الجھن، جنگ۔ تو پرچم۔ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ فقیر، مفکر، فکرات، افکار۔
افکار۔ ظلمت کی ضد کیا ہوگی؟ تاریکی، روشنی، نور، اندھیرا۔ نور۔ کس لفظ کا معنی بچھو ہوتا ہے؟ اقرب، اقرب، قرب، اقربا۔ تو اقرب جو عین سے ہے۔ تو یہ رہی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کے کسی کام آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔